سہا ہے لیکن ہم باز آنے کو تیار نہیں. وہی ہے کہ جو ہوگی دیکھی جائے گی. یہ بتائیے علی رضوان, جیسے کہ بیماریوں کے حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں کہ ٹائم چکے پتہ ہی نہیں چل رہا, ماشاءاللہ سے اتنی اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں, بیماریوں کے حوالے سے بھی میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے کہ میں ڈیزیزز کے حوالے سے آپ سے کوشچن کروں, کچھ مین چیزیں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ آج کے پروگرام میں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے, جو کہ ہم عام روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اپنی فزیک بھی خراب کرتے ہیں, ذہنی طور پہ بھی ہم اپسیٹ رہتے ہیں. اس میں مین چیز کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک ماڈرن دور سمجھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ماڈرن ہو گئے, ہمارا لائف سٹائل بڑا ماڈرن ہے. اب ماڈرن لائف سٹائل کو ہم لوگ کہتے کیا ہیں؟ اگر صبح اٹھنا ہے تو بڑا لائٹ سا ناشتہ کر لیا, ہم کہتے ہیں ہم بڑے ماڈرن لوگ ہیں, ہم نے تو سلائس لیا یا انڈا لیا ہے چائے کے کپ کے ساتھ. اب دوپہر کا کھانا آ گیا, دوپہر کو ہم کہتے ہیں اچھا چلو پیزا آرڈر کر دو, چلو ڈرم سٹکس آرڈر کر دو, یا اس ٹائپ کی اور چیزیں, بیکری کی چیزیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑے ماڈرن ہیں, ہم امیر لوگ ہیں, ہمارا تو لائف سٹائل ہی بڑا ڈفرنٹ ہے, ہم کہتے ہیں ہم یہ کھائیں گے. رات آ گئی, رات کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ٹیبل پہ کھانا لگا, یا کمرے میں لگا, یا بیڈ پہ بیٹھ کے آپ نے کھانا کھایا, یہ کھانا کھایا, یہ برتن رکھے, ساتھ ہی تکیہ پکڑا, لیٹ گئے. اب اس کو ہضم کب کرنا ہے؟ کھایا اور سو گئے تو پھر آپ کا پیٹ ہی پھولے گا نا. یہ جو لائف سٹائل ہے, میں چاہتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یقیناً ہمارے گھروں میں کہیں نہ کہیں لازمی ہو رہی ہیں, زیادہ نہیں تو کم ہے لیکن ہیں ضرور. یہ مین چیزیں جو اصل میں آپ کی دشمن ہیں, ان کو ہم نے مائنس کرنا ہے. وہ چیزیں ذرا بیان کر دیں موٹی مین. جی, آپ نے یہ جو جملہ بھی اتنی پیاری ایکسپلینیشن کی ہے کہ یہاں پر ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا اور یوں بیڈ پر لیٹے اور تکیے پر جا کے سر رکھا اور سو گئے. اب اسی بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے اوپر دوائیوں کا ڈھیر بھی ہوتا ہے. وجہ بھی یہی ہے ساری کی ساری, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اپنے آپ کو شدید قسم کا بیمار کیا ہوا ہے. ہاں. دیکھیں, ہم نے اپنی زندگی کے ایک اسپیکٹ کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنا, جو ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق گزارنا. صحیح, ٹھیک ہے. اپنی میری مرضی ممکن ہے خراب ہی ہو, میری مرضی میرے خلاف ہی جاتی ہو, ٹھیک ہے, لیکن جو میری ضرورت ہے نا وہ میرے خلاف نہیں جاتی ہوگی. بالکل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ خیال کرنا بھی, کیونکہ آپ نے کھانے کی بات کی ہے, ہم کھانے کی بات کو ہی ایڈریس کرتے ہیں, ناشتے سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں, ناشتہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روز کیا جائے. کچھ لوگ کچھ حدیث پڑھ لیتے ہیں نا کوئی ایک آدھی, پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ناشتہ ضرور کرنا چاہیے, تو آپ ناشتہ ضرور کرنا ہے. بھئی جس دن آپ نے رات کو کھانا زیادہ کھا لیا تھا نا, اس دن اگلے دن آپ نے ناشتہ نہیں کرنا, کیونکہ وہ رات والے کھانے کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے وقت دیں. آپ کا چھوٹا سا میدا ہے, 4 انچ بائی 9 انچ کا میدا بیچارہ چھوٹا سا, وہ ڈرم نہیں ہے, وہ مسالہ پیسنے والی کوئی چکی نہیں ہے, چھوٹا سا بیچارہ گوشت کا لوتھڑا ہے. اسے ٹائم دیں ہضم کرنے کے لیے. ناشتہ اس وقت ہی کریں جب آپ کو شدید بھوک لگے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو بالکل نارمل سا 2-3 کھجوریں یا تھوڑا سا پھل یہ آپ لیں. لیکن اگر آپ کو بھوک اچھی لگتی ہے تو پھر آپ کو مکس فروٹ لینا چاہیے, اور اس مکس فروٹ کو آپ اس کے اوپر لیمو ڈال کے, کالی مرچ ڈال کے یہ کھائیں. صبح کے وقت ناشتہ پھلوں کا ہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, سب سے پہلی اور بنیادی چیز, ٹھیک ہے. اگر فرض کریں کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے پھل دستیاب نہیں ہے, یہ میری افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ میں اتنے پھل روزانہ لے سکوں, وہ سیلڈ کھا سکتا ہے. سیلڈ تو بہت سستا ہے, ٹھیک ہے. وہی سبزی جو آپ نے پکا کے کھائی ہے اس کو آپ کچی حالت میں کھائیں, کیونکہ جب آپ پکا کے کھاتے ہیں تو وہ 60-70 to 80% وہ ضائع ہو جاتی ہے, 30% ہی بچتی ہے, وہ ہم کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی پکا ہوا کھا لیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہم روٹین سے تینوں ٹائم پکا ہوا کھاتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. صبح یا تو سیلڈ لے لیں یا فروٹس لے لیں, ٹھیک ہے. اس فروٹس اور سیلڈ سے بھی پہلے آپ کو روزانہ صبح اٹھ کے کم از کم 4 گلاس سے 6 گلاس پانی لازمن پینا ہے. یہ باڈی کی بنیادی ضرورت ہے. یہ میری طرف سے ریکمینڈیشن نہیں ہے, یہ میری طرف سے انفورسمنٹ نہیں ہے, باڈی کی بنیادی ضرورت ہے. ہر درخت کو صبح صبح پانی دیا جاتا ہے, ہر پودے کو صبح صبح پانی دیتے ہیں, فصلوں کو صبح صبح پانی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ پودوں کو پانی دینے والے اپنے گھروں میں وقت پہ اپنے جسم کو پانی نہیں دیتے, صحیح, جسم بیمار ہو جاتا ہے. بالکل صبح 6 گلاس پانی پیئیں, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ناشتہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کھانا, ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا کم از کم 6 گھنٹے کے بعد آپ کو کھانا ہے, ٹھیک ہے. جو وقفہ ہے وہ 6 گھنٹے کا, 6 گھنٹے کا وقفہ ہے. کیوں 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے تو آپ کو لگیں گے اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں جو آپ نے صبح کھایا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 3 گھنٹے آپ کو اگلی بھوک لگنے کے لیے چاہیے, ٹھیک ہے. شدید بھوک جب آپ کو لگے تب آپ نے کھانا کھانا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو شدید بھوک نہیں لگی ہے یا اچھی بھوک نہیں لگی ہے تو آپ نے اگلا کھانا نہیں کھانا, چاہے 2 دن گزر جائیں, ٹھیک ہے. 4 دن گزر جائیں, جب تک بھوک نہیں لگی تب تک آپ نے کھانا نہیں کھانا. ٹھیک ہے. کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا تو ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. کھانے والی چیز مزیدار آپ کی پسند کی بن گئی ہے یہ ضروری نہیں ہے,
اور ضروری یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں. بالکل صحیح ہے. یہ جب بھوک لگتی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جسم کو انرجی کی ضرورت ہے. اب ہم نے اسے انرجی دینا, مانگ رہا ہے, اب یہ مانگ رہا ہے, اسے فیول دینا ہے. جب وہ مانگ ہی نہیں رہا, ہم اسے پھر اتنا بے تحاشا کھانے کے لیے دے دیں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے. 4 کھانے والے بیٹھے, ان کو بھوک لگ رہی تھی, ایک کو نہیں لگ رہی تھی, اس نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے, انہوں نے کہا نہیں آ جا ہمارے ساتھ کھا لے. جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے بھی اپنے آپ کو خراب کر لیا. ایسا نہیں کرنا. جب دوپہر آئے, اگر آپ کو اچھی بھوک لگی ہے, دوپہر کے وقت آپ کو دہی کھانا چاہیے, لسی پینی چاہیے, روٹی کھائیں, سیلڈ کھائیں آپ, یا سالن کے ساتھ روٹی کھائیں. 1 سے 1.5 روٹی آپ کو ضرورت ہے ایک وقت میں کھانے کی. ٹھیک ہے. 1 پاؤ سے 1.5 پاؤ وزن بنتا ہوا ہماری ایک وقت کی خوراک کا. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جو ہم کھائیں گے وہ باڈی نے ڈائجسٹ ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باڈی نے صرف اتنی ڈائجسٹ کرنی ہے جتنی اس کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے اضافی جو آپ نے کھا لی ہے وہ اس کی ہیڈک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے عذاب ہے. ٹھیک ہے. اس کو وہ ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا. صحیح. جسم کا میکانزم ایسا بنا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جتنی خوراک کی ضرورت ہے اتنی ہی کھائی جائے. اس سے زیادہ جو ہم کھائیں گے وہ اسے ڈائجسٹ نہیں کرے گا, ایسے چھوڑ دے گا, وہ اندر پڑی رہے گی, یا تو وہ فیٹ بن جائے گی یا وہ اندر زہر بن جائے گی, وہی بیماری بنائے گی. شام کے وقت آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے شام کا کھانا کھا لینا ہے. دوپہر کا کھانا بنتا 1 بجے. ٹھیک ہے. شام کا کھانا بنتا آپ کا 6 سے 7 بجے. مغرب کی اذان اور نماز سے پہلے آپ شام کا کھانا کھا لیں, کیونکہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کا کنیکشن سورج کے ساتھ ہے. ہماری ساری زندگی سولر سسٹم سورج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جب سورج غروب ہو جائے گا تو یہ ڈائجسٹو سسٹم سونا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. لہذا اس کے سونے سے پہلے کھانا یہ کھا کے ہضم کر لے, اس کے بعد یہ سوئے. صحیح. شام کے وقت تمام پرندے سو جاتے ہیں, درخت سو جاتے ہیں, پودے سو جاتے ہیں, ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی سو جاتا ہے, کیونکہ سورج نہیں رہا. سورج کی موجودگی میں یہ جاگتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مغرب کے بعد آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے. اس کے بعد آپ پینے والی چیزیں پی سکتے ہیں. دن میں آپ نے 3 ٹائم کھانے کی روٹین رکھنی ہے. 1 سے 1.5 پاؤ آپ نے کھانا کھانا ہے, اور وہ کھانا ہیلدی ہونا چاہیے, مرچ مسالے اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے. یہ تو روٹین ہے 1 سے 1 دن کی کھانا. ٹھیک ہے. اس سے اگلا سوال آپ کا کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیے علی رضوان, آپ نے کہا کہ ہمارے جسم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ کھانے میں سے ڈائجسٹ کر لیتا ہے, اور باقی یا تو عذاب ہوتا ہے, یا ویسٹ ہو جاتا ہے, یا پھر فیٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ بتائیے کہ وہ لوگ, آنسر تو اس کا میں جانتی ہوں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اویئرنیس ہو آج کے پروگرام میں اس کے ذریعے سے. بہت سے لوگ ہیں وہ 1 چپاتی کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے, کچھ لوگ 2 کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے, کچھ لوگ 5-5 6-6 کھا رہے ہوتے ہیں, اور میں حیران اور پریشان ہوتی ہوں, پوری بکرے کی ٹانگ کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی تو شروع کیا ہے کام. اب ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مین کوسچن میرا سٹمک سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے جیسے کہ سٹمک کے سائز کو بھی بیان کیا ہے. انسان اپنی مرضی سے, اپنی خوراک کے ذریعے سے, اپنے کھانے کے ذریعے سے اپنے سٹمک کے سائز کو چھوٹا اور بڑا کر لیتا ہے. اب چھوٹا جو ہے وہ تو ایک صحت مند انسان کے لیے ٹھیک ہے, وہ جو بڑا ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے. اس پر بات کریں. دیکھیں, جو ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا, اس کے اندر ہڈی نہیں ہے کوئی بھی, اس میں ساری کی ساری انتڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. لچک ہے, یہ لچکدار ہے, غبارے کی طرح جتنا چاہے آپ ان کو کھلا لیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ 1 روٹی بھی کھا سکتے ہیں, آپ 10 روٹیاں بھی کھا سکتے ہیں, بڑھاتے جائیں 15-20 تک پہنچ جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا لیول بھی وہاں تک جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. عمر آپ کی کم ہوتی جائے گی, کھانا آپ کا بڑھتا جائے گا, بیماریاں بڑھتی جائیں گی, پیٹ باہر آتا جائے گا, اور شوگر لگتی چلی جائے گی, سکون ختم ہو جائے گا, جوڑوں سے اٹھا نہیں جائے گا. صحیح. چلنے پھرنا بھی ایک مزہ ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحت مند زندگی بہت بڑی نعمت ہے. چلنے پھرنا بھی ایک مزہ ہے, بغیر ریلنگ کو پکڑے سیڑھیاں چڑھ جانا یہ بھی ایک مزیدار کام ہے. بہت. یہ مزہ کیوں چھوڑا ہوا ہے ہم نے؟ دیکھیں, اپنی مرضی سے انسان صبح اٹھ کے باہر دوڑ پھر کے واک کر کے آ جائے, یہ بھی تو ایک مزہ ہے نا. انسان صبح جب چھلانگ مار کے اپنے بیڈ سے اٹھے, یہ بھی ایک مزہ ہے. زندگی میں ہزاروں مزے ہیں, ہم نے ان سارے مزوں کا بیڑا گرک کیا ہے صرف زبان کے اس 2 انچ کے مزے کے لیے کہ بے تحاشا کھا لو. آپ اپنے معدے کو جتنا بھی عذاب میں ڈالیں گے, اگر کبھی اس معدے کی زبان لگی ہوتی نا, میں اتنا سا جملہ اس کے بارے میں بول سکتا ہوں کہ اگر ہمارے سٹمک کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہوتی, سارا دن یہ ہمیں وہ کوسنے دیتا, وہ بد دعا, یہ نہ کھانا بیڑا غرق ہو جائے گا, میں یہ نہیں ہضم کر سکتا. اب ہم جب ضرورت نہیں ہوتی کھانا, اب نہ کھانا, میں نے کھا لیا ہے جتنا کھانا تھا, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اس معدے کو بیچارے کو زبان نہیں لگی, وہ بے زبان تھا, ہے ہمارا ہی, اس کی ایک زبان ہے اشارے کی. جب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے نا, جتنی اس کی گنجائش ہوتی ہے, جب یہ اس تک پہنچ جاتا ہے نا, تو یہ دماغ کو ایک میسج دیتا ہے کہ اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا چاہیے تھا آ گیا, بس اس سے زیادہ مجھے ہضم نہیں ہونا. وہ ایک میسج بھیجتا ہے دماغ کو, لیکن وہ میسج پہنچنے میں 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن اس 2 اور 3 منٹ میں ہی ہم وہ کچھ کر جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ میسج پہنچانے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لہذا سب سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ میدا اگر صحت مند ہے تو ہم اس دنیا میں صحت مند رہیں گے, یہ میدا یا تو ہمیں اس دنیا میں رکھے گا یا ہمیں قبر میں لے جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑے حکیم کا ایک قول ہے کہ پیٹوئی انسان اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے. ارے صحیح. ٹھیک ہے, جس نے پیٹ یہاں پر اتنا بڑا کیا ہوا ہے نا, یہ ایسے سے قبر کی طرف جا رہا ہے. بالکل, ہمیں اس دنیا میں زندگی بھی گزارنی ہے کہ نہیں؟ بالکل, ہمیں اپنی زندگی سے بھی پیار ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح. کیا ہمیں زبان کے صرف 2 انچ کے پیار سے مزہ ہے؟ بالکل. کیا اپنی اولاد کے ساتھ کھیلنا 60-70 سال کی عمر میں ایک آدمی جوان نظر آئے اور اپنے جوان بیٹے کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیل رہا ہو, کیا یہ مزیداری والی بات نہیں ہے؟ زبردست, بالکل صحیح. ایک 70-80 سال کی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اسی طرح سے گھر کے کام کر رہی ہو جیسے کرنا چاہیے, بالکل کہ سائڈ ٹیبل پر اتنی ڈھیروں دوائیاں لگا کے 2-3 ڈرپیں روزانہ لگا کے بیڈ پہ پڑی رہی, کیا وہ بیٹی کے ساتھ کھیلنا کودنا اچھلنا زندگی تو وہ ہے نا, کیا وہ مزہ نہیں ہے زندگی؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. علی رضوان بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.